بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وبا کے باعث تعلیمی نظام بہت متاثر ہوا۔ او لیول امتحانات ملتوی یا منسوخ کرنے کا فیصلہ کسی طرح بھی صورت مند نہیں ہے۔ تحریر محمد کامران ملک۔ کرونا وبا نے ہمیں کچھ اور باتوں کے ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنی کامیابی کا قبل از وقت اعلان کرنا اور اس پر خوشیاں منانا بڑے نقصان کی وجہ بن سکتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ 2021 کے موسم گرما میں بھی ہم کرونا کی زیادہ شدت والی دوسری لہر سے دوچار ہوں گے۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں تعلیم کا شعبہ سرفہرست ہے۔ نہ صرف کورونا وبا نے لاکھوں طلباء کی پڑھائی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، نجی شعبے میں کام کرنے والے تعلیمی اداروں اور ان میں ملازمت کرنے والے اساتذہ اور دوسرے افراد کی نوکریوں کو بھی شدید خدشات لاحق ہو گئے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تعلیمی نقصان کی قدر 10 خرب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ پچھلے سال مئی جون میں ہونے والے او اور اے لیول کے امتحانات کا منسوخ کر دیا گیا اور حکومت پاکستان نے دوسرے ملکوں کی طرح پریڈکٹڈ گریڈز کے ایک نظام کو استعمال کر کے طلباء کو اگلے درجے میں ترقی دی تاکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ یہ نظام انگلینڈ کے امتحانی سلسلے کے نگران ادارے نے بنایا تھا اور اس کے مطابق یہ سمجھا گیا کہ اصل امتحانات کی عدم موجودگی میں طلباء کی کارکردگی جانچنے کا سب سے بہتر طریقہ ان طلباء کو پڑھانے والے اساتذہ کی رائے ہے۔ اساتذہ سے پوچھا گیا کہ ان کے طلباء امتحانات منعقد ہونے کی صورت میں کیا گریڈ حاصل کرتے اور اپنی جماعت میں کس نمبر پر آتے۔ امتحانی بورڈ نے ایک شماریاتی نظام کے ذریعے ان گریڈز اور جماعت میں دی گئی پوزیشن کو پرکھا اور اسکولوں کے پرانے نتائج کی بنیاد پر اساتذہ کے دیے گئے ان گریڈز میں رد و بدل کر دیا تاکہ ایک اسکول کے 2020 کے نتائج اسی اسکول کے پچھلے سال کے نتائج سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2020 کے طلباء کے گریڈ صرف اس بات پر منحصر نہیں تھے کہ ان کے اساتذہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ اسی لیے مقابلہ بہت بڑھ گیا۔ مختلف لوگوں اور اداروں کا ان نتائج پر اعتماد بھی بری طرح مجروح ہوا۔ اس سال امتحانی بورڈ اور ان کے نگران ادارے نے ایک مختلف نظام تشکیل دیا۔ ان ملکوں میں جہاں کرونا کی وجہ سے امتحانات کا انعقاد ممکن نہیں تھا، وہاں پر اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو طلباء کی پچھلے سال کی کارکردگی بشمول اسائنمنٹ، کلاس ٹیسٹ، کورس ورک، شش ماہی اور سالانہ امتحانات کی بنیاد پر ایس گریڈ دینے کا کہا۔ ان گریڈ کو امتحانی بورڈز اپنے معیار کو قابو رکھنے کے نظام کی روشنی میں پرکھیں گے اور جہاں جہاں وہ اسکولوں کے دیے نتائج سے مطمئن نہیں ہوں گے، اسکولوں کو یہ نتائج تبدیل کرنے کا کہا جائے گا۔ اس نئے نظام میں اساتذہ اور اسکولوں کو پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ کام کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ ہے کہ اچھے گریڈز کی بہتات ہو جائے گی۔ پچھلے سال جن اساتذہ نے گریڈ دیتے ہوئے سختی کی اور طلباء اور ان کے والدین کی ناراضگی مول لی، اس سال شاید وہ بھی گریڈ دیتے ہوئے زیادہ نرمی دکھائیں۔ پچھلے سال کے خراب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی حکومت نے امتحانات منسوخ کرنے کے تمام مطالبات مسترد کر دیے اور کرونا وبا کی بگڑتی ہوئی شکل کے باوجود امتحانات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ طلباء اور ان کے کچھ حمایتیوں، جن میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں، نے مطالبہ کیا کہ امتحانات منسوخ کیے جائیں اور اسکولوں میں طلباء کی داخلی کارکردگی پر نتائج دیے جائیں۔ ایک استاد کے طور پر یہ مطالبہ مجھے الجھن میں ڈالتا ہے، کیونکہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ پچھلے سال پڑھائی کے سلسلے میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے طلباء اپنی پڑھائی مکمل نہ کر سکے تو یقیناً داخلی امتحانات میں ان کی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہوگی، اور اگر انہیں اسی داخلی کارکردگی کی بنیاد پر نتائج دیے گئے تو وہ اچھے نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ طلباء بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اس طرح سے ملنے والے نتائج میں اساتذہ اور اسکول اکثر سخاوت سے کام لیں گے۔ طلباء امتحانات کی
منسوخی کا مطالبہ اس خدشے کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ وہ ان ملکوں کے طلباء سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے جہاں نتائج طلباء کی داخلی کارکردگی پر دیے جائیں گے۔ ایسے طلباء یہ بات فراموش کر رہے ہیں کہ اے لیول کی بہت محدود تعداد کے طلباء ایف ایس سی کے بہت بڑی تعداد کے طلباء سے پاکستانی یونیورسٹیوں میں داخلوں کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ اے لیول کے طلباء کو تو داخلی کارکردگی پر نتائج دیے جائیں اور ایف ایس سی کے بچے اصل امتحانات دیں۔ یہ دلیل اس امر کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ طلباء بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اصل امتحانات میں بہتر نتائج حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے۔ تاہم جیسے کہ خدشہ تھا، حکومت کو جزوًا ہی صحیح طلباء کے مطالبے کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑ گیا۔ 18 اپریل کو شفقت محمود نے امتحانات منعقد کروانے کے اپنے دعوے کو دہرایا، لیکن 27 اپریل کو محمل اعتراضات کی بنیاد پر او لیول اور اے ایس کے امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ طلباء اپنے امتحانات اکتوبر 2021 میں دیں گے۔ او لیول کا پہلا امتحان 10 مئی کو ہونا تھا، لیکن حکومت کو طلباء اور سیاسی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے امتحان منسوخ کرنے پڑے۔ حالانکہ ایس او پی میں رہنے والے ممکنہ کمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ وقت کافی تھا۔ او لیول امتحانات ملتوی یا منسوخ کرنے کا فیصلہ کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے، کیونکہ طلباء کے ساتھ ساتھ جو امتحانات کئی مہینوں کے لیے ملتوی ہو جانے پر پڑھائی چھوڑ دیں گے اور اپنا آدھا تعلیمی سال ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ ایف ایس سی کے کالجز میں داخلہ بھی نہیں لے سکیں گے، والدین، اساتذہ اور تعلیمی ادارے بھی خسارے میں رہیں گے۔ یہاں ایک طرف شفقت محمود اور دوسری صوبائی وزراء اصل امتحانات کے بغیر طلباء کو اگلی جماعتوں میں ترقی دینے سے صاف انکار کر چکے ہیں، دوسری طرف او لیول کے امتحانات اکتوبر تک ملتوی کرنا کسی بھی طرح ایک قابل قبول فیصلہ نہیں ہے۔ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے جولائی کے مہینے میں مختصر امتحانات منی ایگزام کا انعقاد ایک درمیانی راستہ کھول سکتا ہے۔ کیمبرج کو ایک مختصر نوٹس پر امتحانات منعقد کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے تیار شدہ امتحانی پرچوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ امتحانی پرچے مختلف نوعیت کے ہیں جو ان اسکولوں کی مدد کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو کہ داخلی کارکردگی کی بنیاد پر اپنے طلباء کے نتائج بھیجنا چاہیں۔ یہ امتحانات برٹش کونسل کی نگرانی میں ایک مختص ڈیٹ شیٹ کے مطابق منعقد ہونے چاہئیں، اور اس کے امتحانی پرچے کیمبرج کے ایگزامینرز کو چیک کرنے چاہئیں۔ ایس او پیز کو فالو کرنا اس لیے بھی آسان ہوگا کیونکہ تمام امتحانی ہال، اسکولوں کی عمارتیں اور حکومت کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ان امتحانات کے انعقاد کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس صورتحال میں جہاں اصل امتحانات منسوخ ہو چکے ہیں اور طلباء کو اگلی جماعتوں میں ان کی داخلی کارکردگی پر ترقی دینا ممکن نہیں ہے، جولائی کے مہینے میں مختصر امتحانات کا انعقاد وہ واحد راستہ ہے جو ہزاروں بچوں کے مستقبل کو بچا سکتا ہے اور انہیں اپنی پڑھائی جاری رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔